بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں تو اچھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی دشمنوں کے ساتھ ہو تو ایسے وقت میں ڈگمگانا نہیں، بالکل ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. کثرت ذکر الہی کامیابی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. آپس میں جھگڑے نہ کرو. مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے کیا کرنا؟ جھگڑے کرنا. ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتفشلوا. فشل کے معنی ناکام. جھگڑا کرنے کے نتیجے میں ناکام اور بیکار ہو جائے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے، کوئی مقام کوئی حیثیت باقی نہیں رہے. وَاصْبِرُوا، زندگی کے سفر میں بہت صبر کرنا پڑتا ہے اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. آج جو بات بتائی گئی تھی کہ اختلافات آپس کے ہم کس طرح سے ختم کریں. عرب کی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وہ لوگ کیا تھے؟ جھگڑالو تھے. لڑائی کرنا ان کے فطرت میں تھا اور بڑے جنگجو تھے. آپسی دشمنیاں ان کی ختم نہیں ہوتی تھی. بہت دنوں تک لڑتے جھگڑتے آپس میں خون خرابہ. اگر مر گیا تو بولے اس کا انتقام بیٹا لے گا. بیٹا اس سلسلے کو جاری رکھتا. اس طرح کئی سال تک ایک لڑائی چلتی رہتی تھی. لڑتے تھک جاتے پھر لڑتے، تھک جاتے پھر لڑتے. لیکن اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور مکہ مکرمہ میں آپ نے لوگوں کو ایمان، توحید، عقیدہ اور آخرت پر ایمان کی دعوت دی، تو جو لوگ نیک تھے، صالح تھے، اللہ نے جس کو ہدایت دی، توفیق دی، وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے. انہوں نے اپنی پچھلی زندگیوں کو چھوڑا اور ہجرت کر کے کہاں گئے؟ سب مدینہ منورہ گئے. کچھ لوگ پہلے حبشہ گئے، حبشے کے بعد پھر کچھ لوگ جب اللہ کے نبی خود مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائے تو سب لوگوں نے مکہ چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کر کے آ گئے، جن کو اللہ نے ایمان کی ہدایت دی، ایمان کی توفیق دی. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرکز بن گیا. اسلامی سوسائٹی، محلہ مسلمانوں کا، شہر مسلمانوں کا، اور تازہ تازہ اسلام. قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، شریعت کے احکام اللہ کے نبی بتا رہے تھے. تو شریعت کے احکام اور
قرآن مجید کے نزول میں بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اختلافات، جھگڑے، تنازعات اور بہت ساری جو ہمارے معاشرے میں برائیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیا اور اس کو ختم کرنے کا حکم دیا، اور مثالیں دی یہودیوں کی، نصارہ کی، جو اہل کتاب تھے جن کو اللہ نے آسمانی کتاب دیا تھا، اور آسمانی کتاب ملنے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلافات، جھگڑے کرتے رہے تو ان کا دین ختم ہو گیا، ان کے علماء بڑھ گئے اور لوگ آپس میں ایسا ہو گئے کہ دین کچھ اور ہے، یہ لوگ کچھ اور ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آج ہماری حالت ہے۔ یہ قرآن ہے، اس قرآن کے اندر کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمیں کسی کو پتہ نہیں۔ قرآن کی 10-20 باتیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا اور بار بار وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جب بھی تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کے آؤ۔ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کی کتاب۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، جیسے ابھی آپ نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، عبادت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازعتم فی شیء، اگر تم آپس میں اختلاف کر بیٹھو، فطری بات ہے، انسان لڑتا ہے، انسان جھگڑتا ہے، انسان مخالفت کرتا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو کیا کرنا؟ جھگڑے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس لے کر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قیامت تک کے لیے ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ فردوہ الی اللہ والرسول ذالک خیر واحسن تأویلا، اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر، آخرت پر تمہارا ایمان ہے، ذالک خیر واحسن تأویلا، تو یہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے کہاں کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے تو یہ بہترین حل ہے، کیونکہ آدمی آپس میں کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے جھگڑا ختم نہیں کرتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک دوسرے کی بات ماننا، نہ ماننے کی وجہ سے جھگڑا ہوا، اب ماننے کے لیے اللہ کہے گا، اللہ کے رسول کہیں گے تو ماننا پڑے گا، اور اسی جھگڑوں کی وجہ سے قاضی کے پاس جاتے ہیں، کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، یہ پولیس، یہ کورٹ کچہری اور اسی طرح سے قاضی، محکمے اس لیے بنائے گئے آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت مقامات پر اس باتوں کا ذکر کیا ہے، کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، فوقیت دی ہے، اس لیے بھی کہ مرد محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے، تو اس کی فوقیت ہے عورتوں پر، اور عورت گھر میں شوہر کی اطاعت نہ کرے، شوہر کی بات نہ مانے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اطاعت کرتی ہے، شوہر کی بات مانتی ہے، گھر سکون کا ہے، تو مرد کو حکم ہے، شوہر کو حکم ہے، ان کے خلاف کوئی بھی غلط کارروائی مت کرو، تکلیف مت دو اس کو، عورت کو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ اوپر سے سب کچھ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور تمہارے سب سے بڑا تو اللہ ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جی
اور اس کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان میاں بیوی کا جھگڑا برابر ختم نہیں ہو رہا ہے، جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، تو کیا کرنا؟ ایک لڑکی کا خاندان، دوسرا لڑکے کا خاندان، دونوں میں سے کچھ بزرگ جمع ہو جائیں، ادھر ایک فیصلہ کرنے والا، ادھر ایک فیصلہ کرنے والا، دونوں مل کے جو بہتر ہے ان کی اصلاح کریں اور ان کے جھگڑوں کو ختم کریں، ان کی زندگی کو آسان بنائیں، جنت والی زندگی بنائیں۔ تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے میاں بیوی کا جھگڑا، ہمارے پاس جو جھگڑے ہیں وہ کس چیز کے جھگڑے ہیں؟ سب سے پہلا جھگڑا تو میاں بیوی کا ہے، پھر بیوی شوہر کے علاوہ گھر میں کون ہوتے ہیں؟ بچے ہیں، ماں باپ بن گئے، ماں باپ کے بعد میں اولاد کا جھگڑا، کتنے اولادیں ایسی ہیں جو ماں باپ سے لڑتی ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں، کوئی ماں کو مارتا ہے، کوئی باپ کو مارتا ہے، جھگڑا۔ اور اسی طرح سے جھگڑا کس کا؟ پیسوں کا، پیسوں کی وجہ سے جھگڑا، بھائی بہنوں میں جھگڑا، جھگڑے کی ایک لمبی فہرست ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے ہم جیتے ہیں، ہمارے اندر سب کوئی نہ کوئی پرابلم موجود ہے۔ اس کا نام ہے اختلافات، اس کا نام ہے تنازعات، اس کا نام ہے جھگڑے، اور اس کا نام ہے دوریاں، اور اس کا نام ہے جہالت۔ کیا نام ہے؟ جہالت۔ اگر جہالت نہ ہوتی تو جھگڑے نہیں ہوتے، کیونکہ اسلام آیا جھگڑے ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اسلام نے توحید کا درس دیا، اسلام نے عقیدے کا درس دیا، اسلام نے انسانوں کو اللہ سے جوڑا، اور انسان رحمت للعالمین کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا تو لڑائی جھگڑے کرنے والی قوم کیا بن گئی؟ ساری دنیا کے لیے رحمت بن گئی۔ اور مسلمان جھگڑا نہیں کرتا ہے، لیکن فطرت میں جھگڑا کرنا موجود ہے، جیسا کہ سب سے پہلا جھگڑا زمین پر ہوا، اس کا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سب سے پہلا جھگڑا زمین پر، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، جھگڑا، تو جھگڑے کے نتیجے میں قتل ہو جاتا ہے۔ لئن بسطت الیہ لتقتلنی، اگر تو ہاتھ دراز کر کے مجھے قتل کرتا ہے تو میں تو اپنا ہاتھ دراز نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میرا گناہ بھی تیرے اوپر، تیرا گناہ بھی تیرے اوپر، تو جہنم میں جائے۔ تو جھگڑا کیا کرتا ہے؟ آدمی کو خون خرابہ کرتا ہے۔ اور جھگڑا کیا کرتا ہے؟ وقاسمہما، شیطان نے جھگڑا کیا کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ بولے میری بات مانو، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہارا اچھا آدمی دوست ہوں۔ بول بول کے ایسا اتنا بولا کہ آخر میں آدم علیہ السلام اللہ کی بات کو بھول گئے، شیطان کی بات کو مان گئے۔ مان کر کیا کیا شیطان نے؟ وہ چیز جو اللہ نے منع کیا تھا وہ کھلا دیا۔ کھانے کے نتیجے میں کیا نکلا؟ اللہ نے کہا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نافرمانی کی، اپنے رب کی، بہک گئے، اللہ نے وہاں سے زمین پر دیا۔ یہ بھی ایک جھگڑا ہے، رب کی نافرمانی کرنا، اپنے مالک کی نافرمانی کرنا۔ مسجدوں میں جھگڑا مسجد کی وجہ سے، اور محلوں میں جھگڑا، عورتوں میں جھگڑا۔ جھگڑے کی کہانیاں بہت لمبی لمبی ہیں، مگر ہمیں دین سمجھنا آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب مومن انسان کسی جھگڑالو آدمی کے پاس سے گزرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟
عزت کے ساتھ شرافت کے ساتھ سر جھکا کے چلا جاتا ہے. کیوں؟ جھگڑالو آدمی سے چھیڑ لیں گے تو آپ کو چھوڑے گا نہیں، آپ کو ذلیل کر دے گا. اس لیے اپنی ذلت کو نہ کرتے ہوئے آدمی نکل جائے خاموش. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. گنوار، جاہل، جھگڑالو آدمی جب آرگیومنٹ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کٹ حجتی کرتا ہے، اس کو بولنا سلام علیکم، آپ کا منہ نہیں لگنا چاہتے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار روزے کی حالت میں کوئی غصے میں آتا ہے، غصہ فطری بات ہے، آدمی کو غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے. انی امرؤ صائم، کہا میں روزے دار ہوں بھائی، میں جھگڑا نہیں کرتا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی واقعات ہیں جس میں لوگوں نے جھگڑا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت لے کر آئے تو مکے کے جو قریش تھے ان کے خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا. انہوں نے بیکاٹ کیا، بولے قریش کے شیب ابی طالب نے بیکاٹ کر کے بند کر دیا. بولے ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں، ان کو بیکاٹ کرو، نہ کوئی چیز دینا نہ کوئی چیز دینا. آج جو بیکاٹ کی بات کرتے ہیں غیر مسلم، تو یہ غیر مسلم پہلے بھی نبی کو اور نبی کے خاندان والوں کو کیا. یہ لوگ ملک چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، شہر چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اور نبیوں کی امتوں کو جو ایمان لے آئے ان کے ایمان اور دین کی وجہ سے جھگڑا کیا اور ان کو نکال دیا. تو جھگڑے کے واقعات قرآن مجید کے اندر بہت واقعات بہت، اسلام میں بہت، لیکن ہمیشہ سے اسلام کے معنی ہی سلامتی ہے. تمام اختلافات کا بنیادی سبب ہے جہاد. ایک مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایک مسلمان جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے، تو کبھی کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا اور جھگڑے گا نہیں. اگر کسی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے لیے وقت کے حاکم تمہارا حق نہ دیں، اپنا جو شہری ہونے کا حق ہے، وقت کا بادشاہ حاکم تمہارا حق نہ دے تو ان کے ساتھ جھگڑو نہیں، کیونکہ جھگڑا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بڑا نقصان ہوتا ہے. کس کا؟ امت کا، رعایا کا. اس لیے جھگڑو نہیں. کب تک؟ جب تک کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، ان کی بات مانو، اطاعت کرو. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی نے پوچھا تیری شادی ہو گئی؟ بولا ہاں. کہا تیرا شوہر کے ساتھ کیسے معاملہ ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ شوہر کی خدمت تو میں جتنی ہو سکتی ہے پوری کرتی ہوں. تو فرمایا دیکھ لے شوہر کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، تیری جنت بھی وہی ہے اور تیری جہنم بھی وہی ہے. اور عورت جھگڑا نہ کرے، اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر اتنا مرتبہ اللہ نے مرد کو دیا ہے کہ سجدہ کرنے کی اگر اجازت ہوتی انسان کو، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ مرد کو سجدہ کرے. سبحان اللہ. لوگ جا کے خبروں کو سجدہ کرتے ہیں، درگاہوں میں سجدہ کرتے ہیں، ولی اور بابا اور پیر و مرشد کے سامنے جھکتے ہیں، تو زیادہ حقدار ہے کہ شوہر کے سامنے جھکے، مگر انسان کے سامنے جھکنا منع ہے. تو جھگڑا کرنے کی بہت ساری مثالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کتنی بیویاں تھیں؟ نبی کی بیویاں کتنی؟
11 بیویوں نے میٹنگ کی آپس میں، بولے یار سب کے گھروں میں چولہا جلتا ہے، سب کے پاس تو اچھا خاصا کھانے کو ملتا ہے، ہمارے گھر میں رسول اللہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں اور دیکھے تو ہماری حالت اتنی خراب ہے۔ انہوں نے ایک میٹنگ پاس کیا اور پاس کرنے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں کچھ زیادہ دو، نان نفقہ ہمارا بڑھاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی کی بیویوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تمہاری بیویوں کو، بولو آؤ ادھر، اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی زندگی چاہیے، پیسے چاہیے تو آؤ سب کو طلاق دے دو، واسرحکن سراحا جمیلا، سب کو طلاق دے دیتے ہیں، خلاص جاؤ، دنیا چاہیے تو دنیا والوں کے پاس چلے جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ کہا اگر تم اللہ چاہتی ہو، اللہ کا رسول چاہتی ہو، آخرت کی زندگی چاہتی ہو، تو نیک عورتوں کے لیے اللہ نے بہترین جنتیں تیار کر رکھا ہے۔ تو دنیا میں جھگڑا کون کرتا ہے؟ جو آخرت کو نہیں چاہتا، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ مال کے لیے جھگڑا، عورت کے لیے جھگڑا، ہمیشہ سے 3 باتوں کے لیے جھگڑا ہوتا ہے۔ کیا؟ زن، زر، زمین۔ زن عورت، زر مال و زر دولت، اور تیسرا زمین، زمین کے لیے۔ یا تو دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ 3 چیزوں میں، فارسی میں ایک جملہ ہے کہ وہ عورت کے لیے جھگڑا کرتے ہیں، جیسے آدم کے 2 بیٹوں کا جھگڑا ہوا، اور آج ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ زر پیسے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس لیے شریعت کے احکام میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر باپ کو قتل کیا تو قتل کرنے والا جو وارث ہے اس کو وراثت سے محروم کر دیتی ہے۔ شریعت کیا کر دیتی ہے؟ محروم، ان کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ پیسے مانگتے ہیں، دیتا نہیں ہے، تو بڈھے کو ختم کر دو، تو لے گئے کہیں کھڈے میں ڈال دیا، گاڑی میں ایکسیڈنٹ کرا کے چھوڑ دیا، تو ایسا باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ یا پارٹنر ہے، دوست ہے، بزنس میں پیسے کی وجہ سے اس کو مروا ڈالا، جیسے لوگ کہتے ہیں سپاری دینا، تو لوگ پیسے کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے، اور زمین کا جھگڑا، بھائی بھائیوں میں زمین کا جھگڑا ہے، جائیداد کی تقسیم میں جھگڑا ہے، جی یہ میری ہے، یہ تیری ہے، تو زیادہ لیا میں کم لیا، ایک دوسرے پر ظلم کا جو جھگڑا ہوتا ہے تو زمین کی وجہ سے جھگڑا۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے اہل کتاب کو بھی حکم دیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کہا جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جھگڑوں کے، معاملات کے، تو وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کہا جو اہل کتاب کے لوگ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعها فإنها ممتنة، کہا یہ جھگڑے ختم کرو، چھوڑو اس کو، کیونکہ یہ بدبودار چیز ہے، جی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو کہا زمانے جاہلیت کے تمہارے جھگڑے، تمہارے اختلافات سب آج میرے پیروں کے نیچے ختم کر دو، اب جھگڑنا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کا ایک دوسرے کو گالی گلوچ بولنا کیا ہے؟ فسق ہے، فسق کے معنی گناہ، وقتالہ کفر، اور لڑائی کرنا کفر ہے۔ لڑتا کون ہے؟ کافر،
جیسے میں نے کہا اسلام سے پہلے لوگ لڑتے تھے اور اسلام آیا تو لڑنا ختم ہو گیا۔ ایک بار کسی جنگ میں صحابہ کرام گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، پانی کنویں سے لینا تھا، تو پانی لینے میں تو میں ہو گئی، ایک انصاری اور ایک مہاجر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہو گیا تو ایک نے دوسرے کو تھپڑ مار دی۔ تو مہاجر نے کہا اے مہاجر کے لوگوں، اے مہاجرین آؤ، آج یہاں مہاجرین کا عزت کا سوال ہے۔ انصار نے اس نے آواز لگائی، بولے انصار مدینہ آؤ، مہاجر ہماری بے عزتی کر رہا ہے۔ ادھر سے لوگ آئے، ادھر سے لوگ آئے۔ نبی نے پوچھا بھائی بات کیا ہے؟ بولے دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بین اظہورکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم نے زمانے جاہلیت کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو زمانے جاہلیت میں جاہل اور کافروں کی صفت کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنا۔ تو پھر تم نے دوبارہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، تو آپ نے رفع دفع کر دیا۔ اور نبی کے زمانے میں ایک آدمی حضرت زبیر، مدینہ کے اندر ایک باغ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، حضرت زبیر بن عوام کے نام سے مسجد بھی بنی ہے، تو وہاں کھجور کا باغ ہے، پانی بوڑی سے آتا ہے تو پہلے حضرت زبیر کے کھیت میں آتا ہے، اس کے بعد نیچے اس کے پڑوسی کا کھیت ہے۔ تو حضرت زبیر اپنے کھیت میں پانی بھرنے کے بعد پھر پانی کو چھوڑ دے نیچے، تو اس نے جھگڑا کیا کہ یار ہمارے کھیت میں پہلے پانی چھوڑو۔ تو پانی کے بارے میں دونوں کا اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر تم اپنا پانی بھرنے کے بعد اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ وہ آدمی بولا ارے آپ کیا بول رہے ہیں، پہلے اپنا کھیت بھر کے میرے کو پانی چھوڑے گا، آپ غلط بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا بھائی ہے مزاج، اپنے بھائی کی طرفداری کرتے ہوئے آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کس نے بولا؟ ایک آدمی نے، جو رسول اللہ کو ہی کہا غلط بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں غلط بولوں تو دنیا میں سچی بات کون بولے گا؟ ارے تجھے ستیہ ناش ہو، تو کیا بات بول رہا ہے؟ رسول اللہ کو بول رہا ہے کہ تو غلط بات بول رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا یہ آدمی، اس کی نسل میں خوارج پیدا ہوئی، جو اسلام کے خلاف لڑیں گے، تو وہ زمانہ بھی حضرت علی کے زمانے میں خوارج پیدا ہوا۔ اور اسی طرح سے اختلافات ہمیشہ لوگوں میں ہوتے ہیں، لیکن اختلافات کا حل کیا ہے؟ پہلی بات، اللہ نے سب کو ایک جیسا مزاج نہیں دیا، ایک ہی جیسا انسان سیم کاپی کہیں بھی نہیں ملے گی۔ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی فرق معلوم ہوگا جس سے وہ انسان الگ ہے، انسان الگ ہے۔ سیم کاپی جڑواں بھائیوں کے اندر بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مزاج میں اختلاف، خون گروپ، بلڈ گروپ الگ الگ ہے، خاندانی صفات الگ الگ ہے۔ ایک ہی گھر کے بچے ہیں، کسی کا بلڈ گروپ الگ ہے، کسی کا بلڈ گروپ الگ ہے، اور بھائیوں میں آپس میں جھگڑا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں فطری اور معمولی سی باتیں ہیں، لیکن ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ جیسے شروع میں نے کہا، صبر کرنا اور دل بڑا کرنا، اور لڑائی جھگڑے اسلام ہمیں اس لیے مسلمان نہیں بنایا تھا کہ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، اور جو قوم لڑتی ہے جھگڑتی ہے اسی میں ان کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ جہالت۔ اور دوسرا، جو لڑتے بھڑتے لوگ ہیں وہ کوئی بھی ترقی کا کام نہیں کر سکتے۔
جیسے آج مسلمان ہیں، ان کے پاس ترقی سوچنے کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں آگے بڑھنا، ترقی کرنا کیا کر سکتے ہیں، قوم کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، گھر کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ خاندان ہے، مزدور ہے، باپ مزدور، اولاد مزدور، باپ مر گیا، بچے ویسے ہی مزدور ہیں، وہ بچے بڑے ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، وہ بھی مزدور۔ یہ خاندان آگے بڑھتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ ان کی جہالت دور ہوتی ہے، نہ ان کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے۔ گھر کے اندر جھگڑے، عورت کے جھگڑے، عورتوں کے سب سے بڑے مصیبت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان یفرق بین المرء وزوجہ، مرد اور عورت میں جھگڑا پیدا کر کے دونوں کو جدا کرنا سب سے بڑی شیطان کی کامیابی۔ اختلافات اور جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کرنا، خاندان میں جھگڑے پیدا کرنا۔ جادو کی بہت اقسام ہیں، ان قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے شیطان جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارے لیے ہمیشہ بے حیائی اور غلط کاموں کی طرف تم کو رہنمائی کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں شراب اور جوئے کے بارے میں کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت ہو، دشمنی ہو، لڑائی جھگڑے ہو، نفرتیں پھیل جائیں۔ لڑائی جھگڑے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہن بھائیوں میں بات چھوٹ جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پڑوسی سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر میں نہیں آتے، وہ ہمارے گھر نہیں آنا ہے۔ تو ایسے ہی تمام لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تم کو لڑائی جھگڑے کراتا ہے شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، اور یہ دشمنی، نفرتیں، جھگڑے پیدا کراتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ نماز سے روکتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر اور اللہ کو یاد کرنے سے آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ لڑائی جھگڑوں کے فائدے ہیں۔ اور لڑائی جھگڑے یہ تبلیغ والے ہمیشہ بات بولتے رہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اختلاف امتی رحمت، میری امت میں اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس کی بھی جو بولتا ہے نا مولانا، ان کے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بھائیوں میں جھگڑا ہے، تو پوچھو یہ سب رحمت ہے؟ جی، بچہ ناراض ہے، لڑائی کرتا ہے کسی وجہ سے، اس کا ڈیمانڈ ہے فون دلاؤ، فون نہیں دلائے کیا کرتا ہے؟ جھگڑا کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ کھانا نہیں کھائے گا، 2 دن تک اسٹرائک، کھانا نہیں ہے نہیں۔ لڑتے نہیں رہتے بچے، بچوں کی لڑائی ہے ماں باپ کے ساتھ، ڈیمانڈ کے پورے نہ کرو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بیوی منہ پھکا کے رہتی ہے، جب دیکھو تو بعض گھر جنت ہی جنت ہے، زندگی کا سکون۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے تمہیں میں سے، بیوی جو جوڑا بنا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی، آپس میں انسانی ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ میں۔ اور پیار مقصد زواج ہے، مقصد شادی ہے۔ اور پیار کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے لوگ باہر ڈھونڈتے ہیں۔ غیر عورتوں سے مرد کیا کرتا ہے؟ محبتیں کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے تو حرام کام ہے، فحاشی بے حیائی کا کام ہے۔ مگر محبت کس کے لیے؟
قرآن نے کہا بیوی کے ساتھ میں، اور جتنی محبت آپ بیوی کے ساتھ کریں، بیوی کا فرض بنتا ہے کہ شوہر کے ساتھ میں پوری محبت کا ثبوت دے۔ نبی علیہ السلام کے گھر کو آپ دیکھیں، اتنا بڑا امت کی ذمہ داری سنبھالنے کے باوجود گھر میں آتے ہیں، بیویوں کے ساتھ ہنسنا، بولنا، کام کرنا، چھوٹے موٹے گھر کی خدمت کرنا، ساتھ دینا، اور کبھی کبھی بیوی سے کہتے ہیں دوڑ لگائیں گے، بولے ہاں لگائیں گے، تو حضرت عائشہ کے ساتھ میں کبھی دوڑ لگائیں، کمپٹیشن جی، کبھی ہنسی مذاق۔ تو اس طرح سے شوہر اپنی بیوی کو لے کر جنت والا گھر، زندگی کا سارا ٹینشن ختم۔ لیکن آج گھروں میں باہر نکلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، کیا سبب ہے؟ بیوی گھر میں ٹینشن دیتی، بہت ٹینشن دیتی، زندگی کو حرام کر رکھا۔ تو بہت ساری عورتیں اپنے شوہروں کو جیتے جیت مار دیتی ہیں، اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے۔ اور اس کے برعکس مردوں کا بھی وہی معاملہ ہے، بہت سارے لوگ جو ظلم کرتے ہیں عورتوں پر، بیٹا ظلم کرنا، سسرال والوں کو تانے ہمیشہ مارنا، سسرال والوں سے ڈیمانڈ کرنا، یہ تمام کیا ہے؟ تنازعات۔ اسلام جس کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں اتحاد و اتفاق، مودت و رحمت والی زندگی بنانا، اخوت اور بھائی چارگی والی زندگی بنانا، تو پورے محلے میں امن و امان، جیسا اسلامی حکومت کے اندر آج آپ دیکھ لیں سعودی عرب کے اندر کوئی بھی جھگڑا نہیں، لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں جیتے ہیں، خوشی کے ساتھ جیتے ہیں، اس کے گھر کا حال، اس کے گھر کا حال، اس کی پریشانی، اس کی پریشانی اپنے اوپر نہیں لے۔ یہاں ہم کیا ہے، اپنی پریشانی کی فکر نہیں ہے، اپنے مسائل کو دور کرنے کی فکر نہیں ہے، دوسروں کا ٹینشن بہت رہتا ہے، اس کی بات کی، اس کی بات کی، اس کو بولا، اس کو بولا، نتیجتاً آج ہمارا سارا معاشرہ گندا، فاسد ہو چکا ہے۔ اور اس معاشرے کی اصلاح جب تک تعلیم نہیں ہوتی قرآن کی، جب تک تعلیم نہیں ہوتی اس کی سنت رسول اللہ کی، جب تک تعلیم نہیں ہوتی اس کی اسلامی معاشرے کی کہ مدینے کا معاشرہ کیسا تھا، اسلامی تعلیمات ان تنازعات میں کیسے جینے کے لیے ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک نہیں دسیوں آیتیں اس معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ایمان والی عقیدہ توحید کے ساتھ، علم کے ساتھ اگر اپنی اپنی فکر میں زندگی گزارنے لگے تو جھگڑے نہیں ہوں، لیکن جب جہالت، غرور، گھمنڈ، تکبر، اور جب خدا حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے، اپنے حسن کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے پیسوں کی وجہ سے، اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اور اپنی بڑائی کی وجہ سے، مختلف اسباب ہیں جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ انسان کو اللہ نے جو بھی کوئی نعمت دی ہے، کوئی مقام دیا، کوئی پیسے دیا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو منصب دیا، کسی کو عزت دیا ہے، تو اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت سے جو آپ کو ملی ہے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور دوسروں کو لڑنا جھگڑنا اور معاشرے کو خراب کرنا، گھر کے ماحول کو خراب کر دینا آج ہمارا عام حال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو سمجھنے والے بن جائیں، اللہ کے دین قرآن و سنت کے مطابق اپنے زندگیوں کو بنائیں، اور قرآن اور سنت رسول اللہ جو اس قوم کو جو لڑائی جھگڑے والی قوم تھی، دنیا کا حاکم بنا دیا، دنیا کے سب سے زیادہ سردار بن گئے، اور صدیوں تک انہوں نے حکومت کی ہے اسی دین کی بدولت۔ اور آج مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ پیچھے جاتے جاتے آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، نہ حکومت کے پاس، نہ لوگوں کے پاس، نہ دوسری قوموں کے پاس، نہ آسمان والے کے پاس، نہ زمین والوں کے پاس۔ یہ سب ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
ہدایت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔